ایسا لکھا ہے زبور 90، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے اور زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے، فرماتا ہے آئے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، جیسے رات کا ایک پہر، تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے۔ انسان صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے، تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا، ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے۔ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، قوت ہو تو 80، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ اور ایک جگہ لکھا صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ یہ تھا خدا کے کلام کا ایک حصہ جو میں نے پڑھا۔ کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، میرا سلام آپ سب کو۔ میری دعائیں خدا قبول کرے جو آپ کے لیے ہیں۔ خدا آپ کو عمر کی درازی سے آسودہ کرے، عمر دراز بھی ہو اور دل میں خدا کی خوشی بھی نصیب ہو، یہ میری دعا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اس نئے سال میں، خدا کرے آپ کو اس نئے سال میں نئی برکتیں حاصل ہوں۔ خدا آپ کے ارمان جانتا ہے، آپ کی دعائیں جانتا ہے، وہ رحم کرے، اس کی رحمت کا، اس کی محبت کا اور اس کی قدرت کا آپ کو اپنی زندگی میں اس سال تجربہ ہو۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے، آمین۔ کلام زندگی پروگرام میں سب کو دعوت ہے، میرا سلام ہے، محبت بھرا پیار بھرا سلام آپ سب کو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شکر ہے خدا کا، ہمیں اس نے پھر سے یہ موقع دیا، ایک نئے سال میں ہمارا دخل ہو رہا ہے، ہمیں خدا نے زندگی دی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ دن نہیں دیکھ سکے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ میری بائبل میں یہ پرچہ مجھے ملا، یہ پرچہ ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے اسٹیلاز ٹوٹل ڈیز فار 2019۔ جنوری کی 1 تاریخ کو جو 2019 تھا، 2019، اس وقت جب ہم نے شروع کیا تھا دونوں نے، تو ہم کو معلوم نہیں تھا کہ اگست کی 23 تاریخ آخری دن ہے اس کا سفر کا، اور کل 235 دن سے بخشے گئے۔ 1 تاریخ کو اسٹیلا کو بھی نہیں معلوم تھا، میری بیوی، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ 235 دن اس کے ہیں۔ اب معلوم نہیں تھا، تندرست تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔
بڑی خدا کی شکر گزاری ہم نے کی تھی، اسی لیے خدا کا بندہ یہاں پر کہہ رہا ہے، انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے، بلا لیتا ہے، فرماتا ہے بنی آدم لوٹ آؤ۔ کوئی رک نہیں سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی میعاد ہے ایک، جتنا چاہے وہ ہم کو فضل دے، لیکن یہ دعا بڑی اچھی ہے، ہم کو اپنے دن گننا سکھا۔ معلوم نہیں کتنے دن ہیں، خدا کرے آپ کو بہت سارے دن نصیب ہوں، آپ کی عمر دراز ہو، وہ دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ عمر کا دراز ہونا ہی سب سے بڑی بات نہیں ہے۔ معلوم نہیں کیسی کیسی باتیں شاعروں نے کہہ دی ہیں اور کہا کہ مصیبت اور لمبی زندگانی بزرگوں کی دعا نے مار ڈالا کہ جیتے رہو، جیتے رہو اس حالت میں، اس قسم کی مشکلات میں، اس قسم کے اندھیرے میں، اس قسم کی قید میں جیتے رہو۔ نہیں، خدا ایسا نہیں چاہتا ہے، خدا تو بہت برکت دینا چاہتا ہے، اور اس نئے سال میں خدا آپ کو بہت برکتیں دینا چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، چاہو تو لے لینا۔ میں تو اپنا دامن اس کے سامنے پھیلاتا ہوں، جب یہ باتیں میں نے سوچی تو ہاتھ بھی پھیلائے، دامن بھی پھیلا دیا اس کے سامنے کہ اڈیل دے خدا مجھ پر رحم کر دے۔ یہ بہت بڑی برکتیں ہیں، کیونکہ نئے سال کو لوگ نئے نئے ارادے کرتے ہیں، بڑی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نئے نئے خواب دیکھتے ہیں، لوگوں سے نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے دل کا حال ان کو بتاتے ہیں، اعتبار کر لیتے ہیں اور پھر شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کب تک رہے گا ایسا؟ ایسا نہ ہو کہ اس سال کے بعد پھر کوئی کہے کہ جی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، بلکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میری رفتار میں اب خدا ان کا پیار شامل ہو گیا۔ 4 ایسی برکتیں ہیں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اور یہ برکتیں جو تمام نوع انسان کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، یہ خدا کے دل کا ارمان ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں۔ ہم اپنے آپ کما نہیں سکتے انہیں، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، حالات کو نہیں بدل سکتے، خیالات کو بدل سکتے ہیں، اس کے لیے بھی خدا کی محتاجی ہے۔ لیکن خدا کے پاک کلام میں لکھا کہ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے، جس کے پاس اختیار کل ہے، سب قسم کا اختیار ہے، جو قادر مطلق ہے، صرف شکتیمان ہے، وہی ہے جو اس کا کلام اس دنیا میں آیا، ہماری طرح آزمایا گیا، مارا گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر تخت نشین ہے۔ وہ جو تخت نشین ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ وہ بنا سکتا ہے، اور اگر کہیں کوئی اس کی بات کا سن کر یقین کر لے اور آج کہہ دے کہ میری زندگی کیا کروں میں اس کا، میری مدد کر دے، کہاں پڑا ہوا ہوں، مجھے اٹھا سکتا کوئی؟ میں نہیں اٹھ سکتا، میرے بس کا نہیں رہا۔ میں تو جتنی کوشش کرتا ہوں اتنا اپنے آپ کو اور کمزور کر لیتا ہوں، اٹھتا ہوں پھر گر پڑتا ہوں، پھر شرمندہ ہوتا ہوں، شرمندگی پر شرمندگی ہے۔ کہاں جاؤں، کیا کروں، کسے پکاروں؟ شریعت تو تیری ہے، تیری شفقت کی ضرورت ہے، تیری بخشی ہوئی طاقت کی ضرورت ہے، مجھ پر رحم کر دے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا کر رہے ہیں، اور اس وقت کے جو حالات ہیں دنیا کے، کئی ایک تو یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا کہ کیا ہوتا۔ بات یہ کہ ہم کو یہ نہیں دکھائی نہیں دیتا، ہم کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، یہ ہم کو نہیں دکھائی دے رہا۔ خدا کرے اس نئے سال میں یہ برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں، ایک نئی معرفت حاصل ہو، پہچان، خدا کی نئی پہچان، معرفت، نیا گیان پراپت ہو اس کا۔ دوسری بات یہ کہ ایک نئی قربت ہم کو نصیب ہو، نزدیکی، خدا کی نزدیکی ایسی جو پہلے کبھی نزدیک نہیں تھے ہم خدا کے۔ خدا سے دوری کی وجہ سے ہمارے اندر ہر قسم کی لاچاری اور مجبوری ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس سے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ تو اندھیرا ہی ہے۔ کبھی بھی کوئی خدا سے دور ہو کر خوش نہیں رہا ہے، اور بہت لوگ اس بات کو پہچان رہے ہیں
جیسے خدا کے بندے نے کہا تھا خدا مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے، مصیبت نزدیک ہے. یا تو وہ نزدیک ہے یا پھر مصیبت نزدیک ہے، یا تو بچانے والا نزدیک ہے یا برباد کرنے والا ہمارے نزدیک ہے. خدا رحم کرے. یہ 4 چیزیں ہیں جو خدا دینا چاہتا، اپنی معرفت، پہچان بخشنا چاہتا کہ ہمیں اس کی پہچان ہو کہ وہ کون ہے اور کیسا. کیونکہ ہم اپنے گناہوں کا الزام اس پر لگاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. کسی ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے آپس میں؟ کسی پہ تو الزام لگانا ہے، اپنا قصور نہیں مانتے ہم، کسی نہ کسی پہ تو الزام ہم نے ڈالنا ہے نا. یہ انسانی رشتوں میں آپ دیکھ لیجئے، میرا قصور نہیں، اس کا قصور ہے. بیچاری عورت ذات کو سب ذلیل کرتی، اس کا قصور ہے جی، اس کی وجہ سے. توبہ توبہ، بہت بری بات ہے یہ. میں تو ہر روز خدا کا شکر کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے. جس دن میری شادی ہوئی ہے اسی دن میرا جنم دن تھا، تو میں کہتا ہوں اے خداوند تو نے مجھے زندگی دی تھی اور پھر زندگی جینے کے لیے اتنی پیاری مددگار دے دی تھی، اس کے لیے تیرا شکر ہو. وہ تیرے پاس ہے، خوش ہے. لیکن یہ جو الزام تراشی ہے، دوسرے پر الزام لگانا، یہ یہاں تک بڑھتا ہے کہ پھر ہم خدا پہ الزام لگاتے ہیں. وجہ یہ کہ ہمیں خدا کی پہچان نہیں ہے، ہمیں خدا کی محبت کا تجربہ نہیں ہے، ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دیا نہیں ہے. ارے آزما کر دیکھو، لکھا ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. ہمیں اس کی معرفت، اس کی پہچان اگر ہو جائے تو پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی قربت، اس کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے. ہم خدا کے نزدیک اس لیے نہیں آنا مانگتے کیونکہ ہم کو ڈر لگتا ہے. جب آدم نے پیدائش کی کتاب میں دیکھیے، پہلا انسان جو خدا نے پیدا کیا، جب اس نے خدا کا جرم کیا، گناہ کیا ہے، تو چھپ رہا اپنے آپ کو، اپنے ننگے پن کو پتوں سے ڈھانک رہا ہے اور چھپا رہا اپنے آپ کو جھاڑیوں میں. خدا اسے آواز دے رہا ہے پیار سے، کہاں ہے آدم؟ کہتا میں ڈر گیا. کیوں ڈر گیا؟ جرم کیا ہے، خدا کا حکم توڑ دیا. لیکن اگر خدا کی پہچان اسے حاصل ہوئی ہے تو پھر اسی انسان کو خدا نے، جسے آدم کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، اس دنیا میں بڑی تعداد ان کی زیادہ ہوتی جا رہی، جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہچان نہیں تھی، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ خدا نے انسان سے کیسی محبت رکھی ہے، اور یہ جو اس نے بچانے والا مسیح دنیا میں بھیجا وہ کون ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. اور جنہیں اس کی پہچان حاصل ہو رہی ہے پھر وہ اس کے قریب آ رہے ہیں، نزدیک آ رہے ہیں، دور نہیں رہتے. پھر تو وہ لپٹ جاتے، پھر تو کہتے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. سو ان باتوں پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر آخری چیزیں ان کو ایک نئی قوت ملتی، نئی شریعت ملتی ہے، نئی معرفت، نئی قربت، نئی شریعت. ایک نئی قسم کا حکم خدا ہم کو دیتا ہے، اور اس فرمان پر چلنے کے لیے نئی قوت بخشی جاتی ہے. ہمارے اندر نہیں ہے. شریعت بہت اپنے آپ میں کتنی پیاری شریعت ہے، کتنے پیارے حکم ہیں، لیکن کتنی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں. ارے اس دنیا میں دھوکہ دینے والی ایسی طاقتیں ہیں، بڑی آسانی سے ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں، پھر خدا پہ الزام لگاتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے، جب خدا ہم کو ایک نئی شریعت بخشتا ہے، اپنی ان لوگوں کو جو اس کی قربت میں، اس کے نزدیک آ گئے ہیں، جنہیں اس کو پہچان ہو گئی ہے، جب اس کے نزدیک ہیں، ان کو جو ان کی شریعت کو، اپنی شریعت کو ان کے دل پر لکھ دیتا ہے، تو پھر اب چلیں کیسے؟ چلنے کے لیے ایک نئی قوت بخشتا ہے، وہ ایک نئی طاقت بخشتا ہے. اسی کو پاک روح کہا گیا ہے، روح القدس. خدا اپنی قوت دے دیتا اپنے شاگردوں کو. جہاں اس نے نئے حکم دیے تھے تو کہا تھا کہ جانا نہیں، ابھی کہیں مت جانا جب تک کہ تم کو آسمان سے قوت کا لباس نہ ملے. جب تم روح القدس پاؤ گے تو تم قوت پاؤ گے. جب روح القدس تمہارے اندر آئے گا تو تم قوت پاؤ گے، طاقت پاؤ گے، اور وہ طاقت تمہارے اندر ایسا کام کرے گی کہ جو شریعت ہے خدا کی، وہ تمہاری سیرت بن جائے گی، وہ تمہارا چال چلن بن جائے گا. مجبوری نہیں لگے گی، کیونکہ خدا سے دوری نہیں ہوگی. یہ ساری برکتیں خدا کرے اس نئے سال میں دے. کوئی کہے گا میں کہاں جاؤں، میں تو یہاں گر گیا ہوں، میں تو یہاں دھس گیا ہوں. ارے وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ یہ کہتا ہے میں سب چیزوں کو نیا بنا سکتا ہوں. تو آ تو جا میرے پاس،
دیکھو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم نے کچھ ایسا سمجھ لیا ہے جیسے خدا ہمارا مخالف، ہم سے شریعت ٹوٹ گئی، ہم اس کی راہ پہ چل نہ سکے. دیکھو میں نے کیا اپنا اجاڑ کیا، سب کچھ باغ اجاڑ کے رکھ دیا ہے، گھر اجاڑ کے رکھ دیا ہے، بچے میری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہے ہیں، مجھے ایسی بیماریاں لگ گئی ہیں کہ جن کا علاج کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں. ارے جسے خدا کی پہچان ہو جاتی ہے وہ اس کے پاس آ جاتا ہے. جیسا بھی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تیرے حضور ہوں، اب اٹھ کے تیرے در سے جایا بھی نہیں جاتا. کہاں جاؤں میں اٹھ کے؟ ان پر خدا کا یہ فضل ہوتا ہے کہ وہ کہتا میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. وہ پہچانتے ہیں اس کو، وہ پہچان جاتے ہیں. ارے مجھے کیا پتا تھا، میں تو سوچتا تھا خدا میرا مخالف ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ وہ میرا منتظر ہے. وہ تو انتظار کر رہا ہے اس بات کی کہ میں آ تو جاؤں. کھینچتا کوئی کیسی پیاری آیت لکھی ہوئی ہے. یہ ہے یسایہ 44 باب، یسایہ کی کتاب ہے. آپ یہ آ جائے گا حوالہ، لیکن آپ دیکھنا. لیکن یہ 44واں باب ہے، دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے. یہ اس کی پہچان کی ضرورت ہے. جنہیں یہ معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی، پھر وہ بھاگتے نہیں خدا سے، خدا کی طرف بھاگتے ہیں، دیر نہیں لگاتے. آج نجات کا دن اگر کوئی سن رہا تو آج اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دو. یہاں لکھا ہے خداوند کا انتظار کرنے والے اسرے نو، نئے سرے سے بچا لیے جائیں گے. یہ 43 ہے، یسایہ 43. خوف نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر بلایا ہے، تو میرا ہے. پھر ایک اور جگہ دیکھیں، 44واں باب ہے، یسایہ کی کتاب، اس کا 44واں باب ہے. یہ سب خدا کے بندوں نے کہا ہے خوف نہ کر، اب مت ڈر. یہی تو ہے خوشخبری جو آسمان سے آئی ہے. فرشتے نے سب سے پہلی بات مریم سے کہی ہے مت ڈر. وہ چرواہے بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، اپنی بھیڑیں چرا رہے تھے، ان کو کہا تھا ڈرو مت. یہاں بھی یہی لکھا ہوا، خوف نہ کر. کیوں نہ ڈر؟ اب نہ ڈر. سب کچھ برباد ہو گیا تیرا، کوئی بات نہیں، خوف نہ کر. میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے نام لے کر تجھے بلایا ہے. اور پھر یہاں یہ لکھا ہے میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیری قیمت دے دی ہے. دیکھ تو صلیب پر میں نے اپنے کلام کو اسی لیے تو بھیجا، اسی لیے تو میرا کلام جسم میں ظاہر ہوا. دیکھ صلیب پر میری محبت کو، وہاں ہے تیرے گناہ. ایمان لیا، کہہ دے آئے خدا تیرا شکر ہو، تو نے میرے گناہ اٹھا لیے. پھر تیری زندگی میں وہ بات سچ ہو جائے گی. مبارک ہے وہ جس کی، وہ مجرم، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا. اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، حساب صاف ہو گیا. اسی لیے تو لکھا پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہچان حاصل ہو جائے آپ کو اس نئے سال میں کہ جسے میں اپنا دشمن سمجھ رہا ہوں، جس کے خلاف میں نے جرم کیا ہے، میں جو مجرم ہوں، یہاں سے جانے کے بعد عدالت کے تخت کے سامنے مجرم کے طور پر کھڑا ہوں گا. میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہائے میں کیا کروں گا. ان کو خداوند کہہ رہا میں نے تیرا فدیہ دے دیا، میرے پاس واپس آ جا. میں نے مٹا دی تیری خطائیں، دور کر دیے تیرے گناہ. کتنی پیاری خوشخبری اس نئے سال کے لیے کہ آپ آ سکتے کہ آئے خداوند مجھے اپنی پہچان اور بھی زیادہ بخش دے، مجھے اپنی پہچان بخش دے. جنہیں پہچان ہو گئی ہے تو وہ اٹھ گئے، جہاں دھسے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. پہچان حاصل ہو گئی ہے انہیں خدا کی طرف سے. انہیں پھر نیا اطمینان حاصل ہو جاتا، نیا اطمینان. میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اس نئے سال کے لیے خدا آپ کو اپنی پہچان بھی بخشے، اطمینان بھی بخشے. کیا اطمینان ہے؟ تم اس دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. میں دنیا پر غالب آیا ہوں، میں نے جگت کو جیت لیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر زندگی کے سفر کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارا دل نہ گھبرائے،
تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھے ہو. ارے میں اسی کا تو کلام ہوں جو جسم میں ظاہر ہوا ہوں. میں ہی تو ہوں وہ جس نے تمہارے گناہوں کو اٹھا لیا ہے. خدا پر ایمان رکھو، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. صلیب پر ایک اور ڈاکو تھا، وہ بھی خدا کو پہچان گیا، خدا نے اس پر رحم کر دیا. تو اس نے کہہ دیا کہ میں گناہ گار ہوں، میں تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں. تو وہ دوسرے سے کہتا لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس کو خدا یسوع مسیح نے کہا آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ایسا اطمینان، ایسی پہچان خدا کی محبت کی، ایسا اطمینان اپنی زندگی میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. میرے پاس اطمینان ہے جو مجھے معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں، وہی تمہارے اندر ہوگا. تمہارا دل نہ گھبرائے، تم نہ ڈرو، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اس اطمینان کے بارے میں کہا خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے خیالوں کی حفاظت کر سکتا ہے. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے. تو دیکھا کتنی بڑی برکت اس نئے سال کے لیے خدا آپ کو دینا، اپنی پہچان دینا چاہتا ہے. پڑھو خدا کا کلام، کہہ دو اے خدا میری آنکھیں کھول دے. آنکھیں کھلیں گی تو آپ کو اپنا حال نظر آئے گا. پھر گھبرا کے کہیں گے اے خدا مجھ پر رحم کر. پھر وہ کہے گا میں تیری انتظار میں تھا، آج میں یہ سب بدل سکتا ہوں. پہچان بخشے گا، پھر وہ ایمان بخش دے دیتا. ایمان، ایک نیا ایمان خدا یسوع مسیح پر کہ یہ خدا کا وہ بندوبست ہے، وہ انتظام ہے، یہ خدا کا وہ احسان ہے جو گناہ گار پر ہوا ہے. دیکھا جتنوں نے اسے قبول کیا، اس پر ایمان لائے مسیح یسوع پر اور لا رہے ہیں آج، ٹھیک ہے، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار حق بخشا ہے. خدا کے بیٹے بیٹیاں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کس قسم کا ایمان ہے یہ، جس کی وجہ سے زندگی نئے طور پر پیدا ہو جاتی ہے، روح کی ایک نئی پیدائش ہو جاتی ہے. اور وہ بات سچ ہوتی، وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر نئے بنا دیے جائیں، ورنہ سبھی کچھ پرانا رہ جاتا ہے. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہ ہوتا حال. دوسری طرف یہ کہ اندر سے وہ نیا بنا دیتا ہے. جتنوں نے خود سے قبول کیا خدا یسوع مسیح کو، ان کے لیے لکھا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. کیا بات ہوئی ہے؟ ایسے ہی حق بخش دیا نہیں کہ جی مجھے حق ہے کہ میں خدا کو باپ کہہ کے پکاروں اور کام اور میری حرکتیں بالکل ایسی ہوں جن سے مجھے بھی شرم آئے، دوسروں کو بھی شرم آئے، خدا دیکھنا بھی نہ چاہے ادھر. خدا نے انہیں بخش دیا ہے، حق بخش دیا خدا یسوع مسیح نے. نہ وہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. سبھی خدا سے پیدا ہوئے جسمانی طور پر. خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے یہ فرق ہوتا ہے، روحانی طور پر ہم نئے بن جاتے ہیں. ہماری روح اندر سے نئی ہو جاتی ہے، ایک نیا رشتہ خدا کے ساتھ، ایک نئی قربت، ایک نئی طاقت. لکھا نیا ایمان اور ایک نیا فرمان، ایک نیا حکم ہے. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. کیا ہے وہ نیا؟ متی کی انجیل میں ہے اس کا ذکر. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، اپنے دشمن سے عداوت. میں تم سے یہ کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک نئی طاقت دے دیتا ہے وہ. خدا کرے یہ ساری چیزیں آپ کا حصہ ہوں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس نئے سال میں یہ نئی بخششیں آپ کو افراد سے ملیں. اے خدا مجھ پر بھی رحم کرنا، آمین. پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، خداوند کے خادموں، خداوند کے لوگوں، تم جو خداوند کو پیار کرتے ہو، اسے جاننا چاہتے ہو، خدا کرے اس نئے سال میں آپ کو خدا کی اس طاقت کا تجربہ ہو
جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں جو تخت نشین ہوں، آسمان اور زمین کا مالک ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں نیا بنا دوں۔ وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، اور میں خدا کے کلام میں سے جن باتوں کی ضرورت اپنے لیے پہچانتا ہوں وہ میں نے آپ کے حضور پیش کی ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، خدا چاہتا ہے کہ اس نئے سال میں آپ کو خدا کی نئی پہچان حاصل ہو۔ معلوم نہیں خدا کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ انجیل پڑھیں، خدا یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، اس پر ایمان لائیں، تو وہ آپ کو ایک نئی پہچان دے دے گا، نیا کام کر دے گا، آپ کی روح میں نئی پیدائش ہو جائے گی۔ پھر آپ خدا سے جب دعا کرو گے تو ایسے دعا کرو گے جیسے باپ اپنے پیار کرنے والے باپ سے بات کرتا ہے۔ اس نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو آئے ہمارے باپ۔ نئی معرفت، نئی پہچان۔ ارے وہ تو میرا باپ ہے، میں اسے دشمن سمجھتا تھا، وہ تو دوست ہے، میں سمجھتا تھا وہ میرا مخالف، ارے وہ تو میرا منتظر تھا، کتنا اچھا ہوتا پہلے سے مان لیتا، لیکن آج کا دن جانے نہ دینا، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا مہربان ہے، وہ باپ ہے، وہ آپ کو بخش دے گا، اٹھا دے گا جہاں بھی آپ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ پچھلا سال کیسا گزرا ہے، بہت دکھ ہے، یہ تو بہت مشکل کا وقت گزر ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اسی مشکل کے وقت میں، انہی مصیبت کے دنوں میں لوگ خدا کی محبت کا تجربہ کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ وہ مخالف نہیں ہے، میں تو مجرم ہوں، وہ منتظر ہے کہ مجھے بخش دے اور پیار سے مجھے نیا بنا کے رکھ دے، میرا سال نئی طاقت دے گا۔ پھر وہ آپ کو حالات تو نہیں بدلیں گے، آپ بدل جائیں گے، آپ کو ایک نئی طاقت ملے گی۔ تمام مشکلات کے بیچ میں، آزمائشوں کے بیچ میں، دکھوں کے بیچ میں، اس زندگی کے سفر میں آپ کو یہ رہے گا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ ہے۔ تم مت ڈر، تم مت ڈر، ایسے لکھا ہوا 41ویں باب، تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، گھبرا مت، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی وفاداری کے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ یہ ہے خدا کا وعدہ اس نئے سال کے لیے۔ اس وعدے کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو تاکہ یہ تمام برکتیں آپ کی زندگی کا حصہ ہوں۔ آمین۔